ہے ان لوگوں کی پروڈکٹس کو میں استعمال کرتا ہوں، واقعاً رسول خدا مجھ سے راضی ہیں؟ واقعاً یہ کوکا کولا اور دوسری پروڈکٹس جو ہیں اسی کمپنی کی، نیسلے، واقعاً اگر میں نے کوکا کولا نہ پی تو میں مر جاؤں گا؟ مر جاؤں گا؟ یہ کس طرح کی محبت ہے رسول خدا سے؟ زبان سے کہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کے کلمہ پڑھنے والوں کو جو مار رہے ہیں میں ان کی مدد بھی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کس طرح کی محبت ہوگی؟ یہ محبت نہیں ہے۔ اگر ہے بھی بہرحال ایسے شخص کے دل میں بھی، میں نہیں کہتا کہ بالکل محبت نہیں ہوگی، محبت ہوگی، لیکن ابھی بہرحال اسے اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی سی اگر میں قربانی نہیں دے سکتا تو جس وقت مولا تشریف لائیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اس وقت میں کون سی قربانی کے لیے آمادہ ہوا ہوں گا؟ اگر ابھی میں نے چھوٹی چھوٹی قربانیاں نہ دی، اگر میں ابھی نہیں دے سکتا ہوں اپنی خواہشات نفسانی کی قربانیاں، تو میں کیسے اس وقت بڑی قربانیاں دوں گا؟ بہرحال ہم سب کو خود کو دیکھنا چاہیے کہ میری محبت مجھے کہاں تک لے کے جاتی ہے۔ میری محبت گناہوں اور میرے درمیان میں رکاوٹ بنتی ہے یا نہیں؟ مولا کی محبت میرے اور گناہوں کے درمیان میں رکاوٹ بن جانی چاہیے۔ شہید محسن حججی نے اپنے موبائل پہ لکھا ہوا تھا، گناہ یعنی دوری از حسین، یعنی اگر میں نے اس موبائل کے ذریعے سے گناہ کیا تو میں حسین سے دور ہو جاؤں گا۔ یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کی محبت تھی جو انہیں گناہ سے دور رکھتی تھی۔ میں اگر آج چھوٹی سی کسی چیز کی قربانی نہیں دے سکتا تو کل میں اپنی جان دے سکوں گا اس رستے میں؟ نہیں، میں نہیں دے سکوں گا۔ آپ دیکھیے جناب قاسم علیہ السلام کو، بالکل جوانی کا عالم ہے، ابتدائے جوانی ہے، 13 سال کے ہیں، 13 سال کے۔ 13 سال کا بچہ دیکھا ہے آپ نے؟ اپنے گھروں میں، ہمارے گھروں میں بھی تو ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچے 13 سال کے۔ لیکن دیکھیے معرفت اور محبت کس درجے کی ہے۔ سوچئے ایک جگہ پر موجود ہیں جہاں کائنات کے سب سے بڑے بڑے پہلوان موجود ہیں، پوری کائنات میں اس سے زیادہ بڑے پہلوان نہیں تھے کوئی، جہاں خود امام حسین علیہ السلام ہو، پہلوان یعنی شجاع اور بہادر لوگ، اتنے بڑے بڑے شجاع اور بہادر اور سورما میدان جنگ کے چشم فلک نے نہیں دیکھے۔ امام معصوم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں بہادر ہوتا نا۔ تو امام حسین موجود ہیں، زہیر بن قین موجود ہیں، مسلم ابن اوسجہ موجود ہیں، حبیب ابن مظاہر موجود ہیں، ان سب کے علاوہ ابو الفضل العباس موجود ہیں۔ یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو ایک خیمے میں بیٹھے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ ایک ایسی جگہ ہم چلے جائیں جہاں پر مثلا آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہوں، آیت اللہ خامنائی بیٹھے ہوں، رہبر مذہب آغا یہ بہجت بیٹھے ہوں، آیت اللہ قاضی طباطبائی بیٹھے ہوں، اور ہم بھی وہیں پر بیٹھے ہوں۔ زبان حرکت نہیں کرے گی، اٹینٹیو ہو کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کی ایک ہیبت ہوگی، اسے محسوس کر رہے ہوں گے، ان کی اس عظمت کی وجہ سے بات نہیں کر سکیں گے۔ لیکن آپ ذرا توجہ کریں، وہ خیمہ، اس میں ساروں کو امام حسین علیہ السلام ان کے مقامات دکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے۔ اتنے میں ایک 13 سال کا بچہ جناب قاسم اٹھتے ہیں، 13 سال کے جناب قاسم۔ دیکھیے عام بچہ ہو نا کسی گھر کا، ایسے ماحول میں جہاں دشمن کی 30,000 کی فوج موجود ہو اور آپ 100 سے کچھ تجاوز کر چکے ہو، 30,000 کا مقابلہ 100 سے، پانی بند ہو چکا ہو، عجیب ہیبت والا ماحول ہو، عام کوئی بچہ ہو تو جب بتایا جا رہا ہوگا تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید ہو جاؤ گے، تم بھی شہید، تو یہ بچہ اٹھ کے کہے گا بہرحال میں تو چھوٹا ہوں، آپ مجھے پلیز معاف کر دیں کہ میں نہ میدان جنگ میں جاؤں۔ لیکن یہ کیسا بچہ ہے جو 13 سال کا ہے اور پریشان ہے، اضطراب کا شکار ہے، یہ چچا سے یہ پوچھنا چاہتا ہے چچا میرے امو عباس تو شہید ہو جائیں، کیا میں بھی مارا جاؤں گا؟ میں مارا جاؤں گا یا نہیں؟ کس قدر شوق ہے انہیں۔ ایران عراق جنگ میں ایک بچہ تھا،
13 سال کا، حسین فہمیدہ نام تھا اس کا. امام خمینی نے کہا یہ میرا آئیڈیل ہے. 13 سال کے سن میں شہید ہوا ہے. چند دنوں پہلے ایک اور بچے کو میں پڑھ رہا تھا، رہبر معظم اس وقت پریزیڈنٹ تھے، ضد کر کر کے وہ جو سیکیورٹی کے مختلف وہ تھے لیولز تھے وہ کلیئر کر کے آیا. رہبر نے دیکھا شور ہو رہا ہے، کسی جگہ پر رش ہے. پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا وہ ایک بچہ ہے، وہ کہتا ہے میں نے آقا خامنہئی کو دیکھنا ہے. تو یہاں تک آ گیا ہے. اب ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے جاؤ، تو کہہ رہے نہیں میں نے ان سے بات کرنی ہے. آقا نے کہا آنے دو اسے. جب قریب آیا تو آقا نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا آقا میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پورے ملک میں موجود جو ممبر پہ بیٹھ کے مصائب پڑھتے ہیں انہیں منع کر رہی ہیں کہ حضرت قاسم کے مصائب نہ پڑھا کریں. رہبر نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہا کہیں بتاتے نہیں ہیں کہ وہ 13 سال میں شہید ہوئے تھے؟ میں 13 سال کا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں شہید ہونے کے لیے، مجھے جانے نہیں دیتے. سوچے کیسی معرفت کے مقام پر ہے، حضرت قاسم کے اتباع کر رہا ہے. آج ہمارے گھروں میں ٹھیک ہے کوئی اس طرح سے جہاد کرنے کا اس وقت نہیں آیا ہے، خدا کرے آئے تو ہم سب جائیں، پیچھے نہ رہ جائیں اس قافلے سے. لیکن اس وقت ہم اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ تو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ جو کوکا کولا تم پی رہے ہو، یہ جو KFC اور میک ڈونلڈز اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، یہ تم مدد کرو گے ان لوگوں کی، کم از کم یہ تو سمجھایا جا سکتا ہے، کہیں توجہ تو ہٹائی جا سکتی ہے. جناب قاسم اس خیمے میں موجود ہیں. ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں چچا شہداء میں میرا نام ہے. امام حسین علیہ السلام دنیا کو حضرت قاسم کی معرفت دلا رہے ہیں. سوال کرتے ہیں قاسم کیف عندک الموت، قاسم تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ کہا احلا من العسل، چچا جو آپ کی ہم رکابی میں آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، شہد سے زیادہ میٹھی، شہد سے زیادہ میٹھی. امام حسین علیہ السلام نے عجیب جواب دیا. حضرت قاسم شاید مضطرب ہو گئے. ایک مرتبہ کہا قاسم، بعض علماء نے اس طرح سے پڑھا قاسم تم نہیں میرا علی اصغر بھی مارا جائے گا. مضطرب کیوں ہوئے؟ ایک مرتبہ کہا مولا وہ تو خود چل کر میدان نہیں جا سکتا، کیا یہ ظالم ہمارے خیموں تک آ جائیں گے؟ میں کہوں گا قاسم تھوڑی دیر کے لیے آپ کو تصور ہوا کہ یہ ظالم کہیں خیموں تک نہ آ جائے تو آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. عاشور کا دن گزرے گا، شام غریبہ ہوگی، یہ ظالم پیدل نہیں، پیادہ نہیں، گھوڑوں پہ سوار خیموں میں داخل ہوں گے، نیزوں سے بیویوں کی چادریں نوچیں گے. قاسم آپ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں قربان ہو جاؤں اپنے چوتھے امام زین العابدین پر. نہ جانے کس طرح ماں بہنوں پھوپھیوں کو بازاروں تک لے گئے. معمولی بات نہیں ہے. حضرت قاسم نے کہا چچا میں شہید ہو جاؤں گا. ہاں قاسم تم بھی شہید ہو جاؤ گے. عاشور کا دن آیا، جناب قاسم مضطرب ہیں، دیکھ رہے ہیں اصحاب سارے شہید ہو گئے، دیکھ رہے ہیں گھر والوں کی نوبت آ چکی، لیکن چچا مجھے نہیں جانے دے رہے. مقتل کے عجیب جملے میں نے دیکھے ہیں. حضرت قاسم کبھی چچا کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے، کبھی پاؤں پہ بوسہ دیتے تھے، کہہ رہے تھے چچا مجھے جانے دو. امام حسین علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے قاسم تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. احساس ہوتا ہوگا قاسم کو دیکھ کے کہ حسن پاس کھڑے ہیں، اجازت نہیں دے رہے تھے جانے کے لیے. جناب قاسم بہت پریشان. بعض علماء نے کہا اب اس موقع پہ تنہائی میں جا کے بیٹھ گئے، اپنا سر اپنے گھٹنوں پہ رکھا، گریہ کر رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے. ایک مرتبہ یاد آیا میرے بابا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، مجھے بلایا تھا اور بلانے کے بعد پیار کرنے کے بعد ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب کبھی بہت مشکل ہو تو اسے کھول لینا. آج سے زیادہ مشکل وقت کب ہوگا؟ جب چچا اور اس کے بچے پیاسے ہیں، نرغ آدھا میں ہیں،
آج سے زیادہ مشکل وقت کون سا ہوگا؟ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، اندر کیا لکھا تھا؟ قاسم جب یہ کھولو گے تو عاشور کا دن ہوگا، میرا بھائی نرغہ آدھا میں ہوگا، اگر اجازت نہ دے بار بار اس سے اجازت مانگنا۔ خوشی خوشی آ گئے اپنے چچا کے پاس، آ کے کہہ رہے تھے دیکھو چچا، ایک مرتبہ امام حسین نے خط دیکھا، بھائی یاد آ گیا ہوگا، سوچ رہے ہوں گے اب بھیا تیرے تو جگر کے ٹکڑے کٹ رہے تھے، اس وقت بھی آپ مجھے یاد کر رہے تھے۔ مقتل کے جملے ہیں، ایک مرتبہ جناب قاسم کے گلے لگے، اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ یہ بات میں نے علی اکبر کے ودا پہ نہیں دیکھی، امام حسین شدت غم میں تھے، لیکن یہ نہیں دیکھا میں نے کسی کتاب میں کہ علی اکبر کے گلے لگ کے اتنا روئے ہو کہ بے ہوش ہو گئے۔ جناب قاسم کے گلے لگے، اتنا روئے بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش میں آئے خود امامہ باندھا، تلوار پکڑائی، زرہ کوئی اس قابل نہیں تھی کہ جسم پہ فٹ آتی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مرتبہ چاند سا چہرہ نمودار ہوا، حضرت قاسم میدان میں آ گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں نے غور سے دیکھا، قاسم گھوڑے پر سوار تھے لیکن بائیں تسمہ ٹوٹا ہوا تھا۔ جناب قاسم جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے جب کئی لوگوں کو فنار کیا تو دشمن کے سردار کو غصہ آیا، اس نے کہا میں اسے قتل کروں گا، آگے بڑھ کے وار کیا، جناب قاسم کے سر پہ لگا، جناب قاسم گر گئے، گرتے گرتے آواز دی چچا۔ مقتل کے جملے ہیں، امام حسین عقاب کی طرح سے لپکے۔ اب جو آئے تو کیا دیکھا؟ عمر ابن سعد تھا، جناب قاسم ابھی زندہ تھے، چاہتا تھا کہ سر کاٹ لے، امام حسین نے حملہ کیا، دشمن کی فوج سے بچانے کے لیے آگے بڑھی، یہاں گھوڑوں کی سموں کے نیچے جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا۔ جب دھول چھٹی دیکھا جناب قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں۔ ایک مرتبہ امام حسین آئے، سینے سے سینہ لگایا، کیا کہہ رہے تھے؟ قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا مشکل ہے، تو اسے آواز دے وہ پہنچ نہ پائے، اگر پہنچ جائے مدد نہ کر پائے۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا سینے سے اٹھایا، سینے سے لگا کے اٹھایا ہے، لیکن کہتا ہے میں نے دیکھا قاسم کی ٹانگیں زمین کربلا پہ خط کھینچتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ یا اس لیے کہ لاش تقسیم ہو چکی تھی، یا اس لیے کہ مولا کی کمر جھک گئی۔ ماتم حسن یا حسین، 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 یا حسین،